پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج ایک ٹرو بولش سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں پہ مارکیٹ نے 1068 پوائنٹ کے قریب گین کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت سالڈ لیول 1,18,384 پہ کلوزنگ کر کے دکھائی۔ مارکیٹ کی اوور آل پرفارمنس آج بہت پازیٹیو تھی، جہاں پہ مارکیٹ نے آغاز سے ہی پازیٹیوٹی دکھائی اور اپنے لیولز کو پریزرو کر کے لیولز میں انکریز کر کے بھی دکھایا۔ سو اوور آل پازیٹیو سیشن، جہاں پہ اکراس دا بورڈ ہم نے پازیٹیوٹی دیکھی، چاہے وہ سینٹیمنٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ والیومز جنریشن کی صورت میں ہو۔ سو آج کا دن ایک بہت اچھا دن، جس کو آج بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کیا فرنٹ سے، اور جو اچھے 5 سے 6 بینک سے ان سب میں ہم نے آج ایک بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی دیکھی، جس کو میزان بینک نے لیڈ کیا اور ہمیں ایک بہت سالڈ لیولز پہ جا کر آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی۔ بٹ جہاں پہ آج کا دن ہم نے بہت پازیٹیو دیکھا اور ایک اچھی کلوزنگ دیکھنے کو ملی، وہیں پہ آج کی کلوزنگ کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آیا ہے یا جو کوشچن ریز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کیا اور اس کو سیمنٹ سیکٹر سپورٹ کر رہا تھا، سو آنے والے دنوں میں مارکیٹ کو جو اگلی ریلی ہے اس میں کون سا سیکٹر اور کون سے سٹاکس لیڈ کریں گے، یہ ایک بہت ریلیونٹ کوشچن ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ اچھی پرفارمنس دے دے تو اس کی اچھی پرفارمنس پہ بات کرنا یا اس کی خوشامد کرنے سے مترادف اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سٹاک مارکیٹس میں بہت کم دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو اسمال انویسٹرز ہیں ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور ان کے پروفٹس میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ زیادہ تر دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بڑے انویسٹرز کو ہی سرو کرتے ہوئے اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ سو اس وقت مارکیٹ میں جب آج کے دن ہم نے پازیٹیوٹی دیکھی جس کو بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کیا، سو یہ کوشچن کا آنا اور اس کوشچن کا پوچھا جانا ایک بہت ریلیونٹ کوشچن ہے اور بہت ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ اب مارکیٹ کو اگلی ریلی میں کون سے سیکٹرز اور کون سے سٹاکس لے جائیں گے، یا وہ کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کو ایک ٹرو بولش سینس میں آگے چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کے سامنے جو اس وقت چارٹ آ رہا ہے اس میں بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی آج کی کلوزنگ ہے 1,18,384 کے قریب، اس سے جو اگلا ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے، جو سائیکولوجیکل ریزسٹنس مارکیٹ کو اس وقت جس کا سامنا ہے وہ 1,19,460 ہے، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً مارکیٹ اس وقت 1100 پوائنٹس کے فاصلے پر ہے۔ مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ کل ڈیفینیٹلی مارکیٹ اس سائیکولوجیکل بیریئر کو توڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی۔ اگر آج رات پازیٹیو نیوز ہی آتی رہے مارکیٹ کے سپورٹ میں اور کوئی بہت بڑی نیگیٹو خبر نہ آئے جس کی وجہ سے مارکیٹ کل ہمیں ریئیکٹ کر کے نیگیٹیوٹی دکھائے، سو اگر تمام چیزیں پازیٹیو رہتی ہیں تو مارکیٹ میں اس وقت بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز کے ساتھ مارکیٹ جو ہے وہ ایک بولش ٹرینڈ میں آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سو اگر مارکیٹ کل 1,19,460 کے جو ریزسٹنس ہے اس کو بریچ کرتی ہے، سو ڈیفینیٹلی ہم ایک نئے بولش ریلی میں انٹر ہو جائیں گے، جس کو ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم 1,25,000 1,28,000 کے لیول پہ جاتا ہوا دیکھیں۔ بٹ وہی کوشچن آئے گا کہ اب کون سے سٹاکس اور کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو مارکیٹ میں جو مارکیٹ کے لیولز ہیں ان کو 1,25,000 یا 1,28,000 کے لیولز پر پہنچا سکتے ہیں۔ سو اسی کے بارے میں آج ہم جنرلی بات کریں گے کہ وہ کون سے سیکٹر ہے جو کہ مارکیٹ کی اگلی ریلی میں ہماری رہنمائی فرمائے گی اور ہماری لیڈ کرے گی اگلی ریلی میں، اور آج اسی سے متعلق ہم آپ کے لیے کچھ سٹاکس بھی شیئر کریں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو رہے اور پازیٹیو نیوز آئیں ان سیکٹرز میں، سو ڈیفینیٹلی یہ جو سٹاکس ہیں یہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پر ہم یہ بتا دینا بہت ضروری سمجھتے ہیں
کہ آج تک جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جو وننگ کمبینیشن ہے، جب بھی مارکیٹ میں ایک اچھی ریلی جنریٹ ہوتی ہے، جو کہ ہم نے 2017 سے آنورڈ ہم نے دیکھا ہے، اس میں یہ بات بہت وضوح سے کہی جاتی ہے کہ جو مارکیٹ کی ریلی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ 1+2 کے فارمیٹ میں ہی ریلیٹ کیا ہے۔ 1+2 کا فارمیٹ جو ہے بیسیکلی وہ ایک کمپنی جو بڑی کمپنی ہوتی ہے، جو ہیوی ویٹ سٹاک ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ کا، وہ لیڈ کرتا ہے، اور پیچھے اس کو دو سیکٹرز کے ڈیفرنٹ سٹاک سپورٹ میں نظر آتے ہیں۔ سو اگر ہم بالکل ماضی جو قریب ہے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ بینک نے لیڈ کیا جو حالیہ ریلی ہے ابھی تک کی، اور اس کو سپورٹ کیا تھا لکی سیمنٹ نے کچھ بینکنگ سیکٹرز کے جو سٹاکس ہیں یا سیمنٹ سیکٹر کے سٹاکس میں ہمیں نظر آتا تھا۔ سو مارکیٹ کا جو پچھلا پیٹرن ہے وہ ہمیں واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ 1+2 کا جو فارمیٹ ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے ایک بہت سکسیسفل کمبینیشن ہے، جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور جس کی بہت زیادہ توقعات اب بھی ہیں۔ سو اگر ہم اسی کمبینیشن پہ یقین کرتے ہیں اور ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 1+2 کا کمبینیشن ہی پی ایس ایکس کو جو نئی ریلی ہے اس میں آگے لے کے چلے گا، سو پھر کوشچن آتا ہے کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ اگلی ریلی میں 1+2 کے کمبینیشن میں ہمیں نظر آئیں گے۔ سو جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جتنی بھی ریلیز آئی ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں، سو اس کو انرجی سیکٹر، بینکنگ سیکٹر نے ہمیشہ لیڈ کر کے ہمیں دکھایا۔ جب باری باری ہم نے ان کو روٹیٹ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کے ڈیفرنٹ کمپنیوں نے ہمیں اچھی پرفارمنس کر کے دکھایا، اور ان کو انہی دو سیکٹر سے بینکنگ سیکٹر اینڈ انرجی سیکٹر نے سپورٹ کر کے دکھایا۔ جو پچھلی ریلی تھی جس میں دسمبر آنورڈ ہم نے اچھی مارکیٹ کے لیولز کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھا، اور تقریباً 1,17,000 کے لیول پہ ہم نے مارکیٹ کو سائیڈ ویز میں جاتے ہوئے دیکھا ان ارلی جنوری۔ سو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرٹیلائزر سیکٹر نے بہت عرصے بعد ایک نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور جو ٹاپ 3 جو سیکٹرز ہوتے ہیں جس میں انرجی ہے، جس میں بینکنگ سیکٹر ہے، اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہم نے بہت عرصے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو بھی دیکھا۔ اگر ابھی ہم اس وقت دیکھتے ہیں ایگزسٹنگ پوزیشن تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انرجی سیکٹر بھی کرائسس میں نظر آ رہا ہے، اور فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی بہت میسو کریکشن اس وقت نظر آ رہی ہے، جہاں پہ جو مین کمپنیز ہیں ایف ایف سی اینڈ اینگرو فرٹیلائزر، ان میں اس وقت بہت ہیوی کریکشن کا سلسلہ جاری نظر آتا۔ سو اگر ہم اسی چیز کو بات کریں تو فیوچر میں اس وقت دو چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہیں۔ جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے انرجی سیکٹر کے حوالے سے، وہ جو اس کا ایک جو قرضہ ہے، گردشی قرضہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو نیوز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ مارکیٹ میں بہت عنقریب یا بہت آنے والے دنوں میں ہم کچھ پازیٹیو نیوز سنیں گے، جس کے حوالے سے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں پازیٹیو خبریں ہمیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا سا وزن دیں اور اسی پہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں، سو اگر ہمیں آنے والے 2 سے 3 سیشن میں کوئی پازیٹیو نیوز سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں آتی ہوئی مل جاتی ہے، سو ڈیفینیٹلی انرجی سیکٹر میں ایک بہت بڑا ریوائیول آئے گا، اور اگلی ریلی میں ڈیفینیٹلی آپ کو انرجی سیکٹر لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا ان دا فرنٹ۔ جہاں پر انرجی سیکٹر کو ہم بہت زیادہ فوکس میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک خبر کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی کو جوڑا جا رہا ہے، جس میں بہت زیادہ اس وقت کانفیڈنس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز مارکیٹ میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ فرٹیلائزر سیکٹر کے حوالے سے ہے، کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا بہت بڑا فوکس ہے ایگریکلچر کے سیکٹر کے اوپر، سو وہیں پر ہم آنے والے دنوں میں جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بہت پازیٹیو خبریں سن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملنے کی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں۔ آلدو کہ ابھی تک یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں فیکٹر جو ہیں، آپ اس کو اسپیکولیشن کے زمرے میں ہی رکھ سکتے ہیں، اسپیکولیشن کے جو خانہ ہے اسی میں آپ پلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی سالڈ مٹیریل انفارمیشن گراؤنڈ پہ جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ بٹ اگر ہم اسپیکولیشن کو بھی تھوڑا سا ویٹیج دیں، کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اسپیکولیشن کی بہت ویٹیج ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکولیشن بیسڈ ہی ہم مارکیٹ میں زیادہ پرفارمنس جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو
جو میری اپنی ذاتی رائے ہوگی آنے والے دنوں کے حوالے سے کہ جو مارکیٹ کی ابھی ریلی آنے والے دنوں میں جو جنریٹ ہوگی، جو ہمیں نئے لیولز پہ لے جائے گی، اس میں انرجی سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، کیونکہ بینکنگ سیکٹر جہاں پہ ابھی تک اس نے مارکیٹ کو پہنچا دیا ہے بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ، وہیں پہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آنے والے 2 سے 3 سیکشن میں آپ کو جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کی پرفارمنس مزید جاری رہتے ہوئے نظر آئے گی، بٹ جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ ان کے فائنینشیل ریزلٹس ختم ہوں گے، اس میں تھوڑی بہت کریکشن بھی آغاز ہوگی، اور بینکنگ سیکٹر کو ریپلیس کرتے ہوئے ہمیں یا فرٹیلائزر سیکٹر یا انرجی سیکٹر کی ہی کمپنیاں مارکیٹ میں آتے ہوئے نظر آئیں گی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تھوڑا سا آج کا مارکیٹ کا جو ہماری نارمل ویڈیو تھی اس سے پہلے ایک چھوٹا سا انالیسس تھا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر آج کے دن کے ہم سیشن سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ سیشن میں رہی، جہاں پہ 1000 پوائنٹس کا زیادہ تر مارکیٹ نے رینج میں رہ کر ہمیں آج کے دن دکھایا۔ اگر آج کے دن کی ہم سمری پہ بات کریں تو مارکیٹ کا ایک سٹرونگ سیشن تھا، جہاں پہ مارکیٹ نے جو سائنز آف اسٹرینتھ واپس آتے ہوئے ہمیں دکھائے۔ پروفٹ ٹیکنگ آج کے دن بھی ہمیں پورا دن افیکٹولی یوز ہوتے ہوئے نظر آئی، اور اوور آل جو مارکیٹ کا سیشن ہے دیٹ واز اے پازیٹیو سیشن۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم مارکیٹ راؤنڈ اپ پہ بات کریں، جہاں پہ ہم ڈیٹا کی مدد لیتے ہیں، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو جمعے کی کلوزنگ تھی اس میں 397 پوائنٹس کا گیپ اپ اوپننگ دلوائی گئی، جس کو مارکیٹ نے آج کے دن ریسپیکٹ کیا، اور فائنلی مارکیٹ نے آج کے دن 1068 پوائنٹس ایڈ کرتے ہوئے 1,18,384 پوائنٹس کے قریب ہمیں کلوزنگ دکھائی ان دی اپ ٹرینڈ۔ اگر مارکیٹ کے ہم اوور آل سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو پازیٹیو سینٹیمنٹس تھے۔ ایوریج پارٹیسپیشن کیونکہ ابھی تک بھی مارکیٹ کے جو لیولز ہیں اس کے مناسبت سے والیومز ابھی تک مارکیٹ نہیں جنریٹ کر پا رہی، لیکن جمعے کی نسبت بہت اچھے والیومز تھے، اور مارکیٹ کی جو اوور آل آؤٹ لک ہے دیٹ از پازیٹیو۔ اسی طریقے سے جب ہم نے والیومز کی بات کی تو کے ایس ای 100 انڈیکس کا جو گزشتہ 5 سیشنز کا ایوریج والیوم ہے دیٹ از 253 ملین، جس سے آج مارکیٹ نے بہت اچھے والیوم جنریٹ کیے، تقریباً 110 ملین زیادہ والیوم جنریٹ کر کے 367 ملین کے ایس ای 100 انڈیکس نے والیوم جنریٹ کیے۔ بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ اسی چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو جو ٹاپ 10 اسکرپٹس ہیں اس میں صرف 380 ملین 10 اسکرپٹس نے آج کے دن جنریٹ کیے۔ سو یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، جہاں پہ لو ویلیو کے سٹاکس میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ فوکس ہے۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے جو صرف 10 اسکرپٹس ہوتے ہیں، جو 10 سٹاکس ہیں، وہ کلیکٹیولی کے ایس ای 100 انڈیکس کا جو والیوم ہے اسے زیادہ والیوم جنریٹ کرنا ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ بٹ اوور آل اٹ واز اے ویری گڈ سیشن، جہاں پہ مارکیٹ نے 672 ملین کے قریب والیوم جنریٹ کیے، ویلیو میں بھی آج کے دن ہم نے اضافہ دیکھا، اور ٹریڈز میں بھی اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اسی طریقے سے کے ایس ای 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 59 کمپنیز نے آج اپنی پرائس میں ہمیں امپرومنٹ کر کے دکھائی، جو کہ ایک پازیٹیو بولش سینٹیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے آج کے دن تک۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی ناردرن گیس جو کہ بیسیکلی سیکنڈ ٹیئر کا سٹاک ہے، اس میں اگر آپ اس کی پرائس کو سیکنڈ ٹیئر پہ پلیس کرتے ہیں تو باقی تمام سٹاکس تھرڈ ٹیئر کے جو ہے لو سے میڈیم ویلیو کی جو سٹاکس ہیں انہی میں اس وقت والیوم زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے، جس میں صرف سینرجی نے آج تقریباً 103 ملین کا والیوم ایک اکیلی کمپنی نے جنریٹ کیا۔ سو ویری گڈ پرفارمنس۔ اوور آل جو اس کی پرائس ہے اس میں صرف 1 پیسے کا چینج آیا۔ سو دیٹ از دا سیڈ پارٹ کہ جب آپ لو ویلیو کے سٹاکس میں زیادہ فوکس کرتے ہیں، سو جہاں پہ بہت ہیوی والیوم بھی جنریٹ ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر ایٹ دی لوزنگ سائڈ، کیونکہ جن لوگوں نے آج سینرجی میں انویسٹ کیا ہوگا، جو صرف آج ان کے بروکریج ہاؤس کی فیسز ہیں، وہی ان کے لیے نقصان کافی ہوگا، کیونکہ آج سینرجی نے جو پرفارمنس کی وہ بالکل ایک نیگیٹو پرفارمنس ہے، جو اس کے والیوم ہے اس سے ٹوٹلی اپوزٹ اور متضاد نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ہم اسکرپٹ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں 251 کمپنیوں نے اپنی پرائس میں امپرومنٹ کر کے دکھائی۔ اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو آج اپر کیپ میں 16 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، اور لوور لاک میں آج ایک دفعہ پھر کوئی کمپنی کلوزنگ نہیں کر سکی۔ اگر اپر کیپ کی بات کرتے ہیں
تو کریسنٹ اسٹیل اینڈ ایلڈ پروڈکٹس، پاور سیمنٹ، پریما اور کویسٹ فوڈز نے بہت ہیلدی والیومز کے ساتھ آج ہمیں اپر کیپ کو اچیو کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم اسکرپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آج جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کیا فرنٹ سے، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ 12 اگر ہم سٹاکس کو ڈسکس کرتے ہیں اسکرپ کنٹریبیوشن میں، تو آج 5 جو سٹاکس ہیں وہ صرف بینکنگ سیکٹرز ہیں جن میں بہت ہیلدی کنٹریبیوشن آج کے دن ہمیں کر کے دکھائی، اور ٹوٹل تقریباً 66 پوائنٹس کے قریب جو صرف کمرشل بینکس ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سپورٹڈ بائی سیمنٹ سیکٹر، آلدو کہ آج لکی سیمنٹ کی ٹریڈنگ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا جو سپلٹ ہے وہ آج کے دن سے ان کی ٹریڈنگ آف ہو چکی تھی۔ سو آج کے دن پاور سیمنٹ میں، پائنیئر سیمنٹ میں ہم نے اچھی پرفارمنس دیکھی، جس کی وجہ سے سیمنٹ سیکٹر نے بھی آج اچھی کنٹریبیوشن کر کے دکھائی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ابھی ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن امپورٹنٹ نیوز پہ، سو آل دو کہ آج کے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز نہیں جنریٹ ہوئی، بٹ جو بھی نیوز تھوڑی بہت مارکیٹ کے حوالے سے آج امپورٹنٹ تھی وہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے، جس میں پہلی جو نیوز ہے وہ پاکستان میں جو گولڈ ہے اس کی پرائس نہ رکنے کا نام لے رہی ہے، اور آج کے دن آل ٹائم ہائی پہ ہمیں کلوزنگ دیکھنے کو ملی، تقریباً 3,57,800 روپے کے لیول پہ آج پر تولہ سونے نے آج کے دن کلوزنگ دکھائی، جس میں صرف 8,100 روپے ایک سنگل ڈے کا آج کا گین ہمیں دیکھنے کو ملا۔ سو گولڈ کی پرائس ٹوٹلی اس وقت سرپرائز کرتے ہوئے تمام مارکیٹ کو دکھائی دے رہی ہے، جہاں پہ ایکسپیکٹیشن تھی $300 کی، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آلموسٹ $350 کو گولڈ ٹچ کر رہا ہے، اور اس کی جو اس وقت کی اڑان ہے وہ رکنے ہمیں آتے ہوئے دنوں میں نظر نہیں آ رہی۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ گولڈ کی پرائسز کس پوائنٹ پہ جا کر اپنا ڈاؤن ٹرن شروع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کلوور پاکستان نے آج انفارم کیا ہے کہ دے آر ایکسپلورنگ ویز آف ایکوزیشن آف آئل مارکیٹنگ کمپنی ان پاکستان۔ اس کے بارے میں بہت سی کمپنیوں کے نام اسپیکولیشن میں آ رہے ہیں، بٹ ہم موضوع نہیں سمجھیں گے کسی بھی کمپنی کا نام لینے کے لیے، آلدو کہ جو مارکیٹ میں اس وقت کی پوزیشن ہے اس سے بہت واضح ہے کہ کلوور پاکستان کس کمپنی میں اس وقت انٹرسٹ رکھتی ہے۔ پاکستان کے جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ گزشتہ 60 سالوں کے لوئسٹ لیول پہ پائے گئے ان دا منتھ آف مارچ، جہاں پر جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 0.7% پہ مارچ کے مہینے میں ریکارڈ کیا گیا۔ سو جہاں پہ انفلیشن نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں، وہیں پہ جو مئی کے مہینے میں جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریویو جو اجلاس ہے اس کے بارے میں بہت سی امیدیں ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں کہ اس دفعہ کی جو اجلاس ہوگا اس میں ہم اچھی ریڈکشن دے سکتے ہیں ان دی انٹرسٹ ریٹ۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہاؤ دا اسٹیٹ بینک ڈیسائڈز اباؤٹ اٹ۔ اسی طریقے سے جو سازگار ہے اس نے مارچ 2026 تک اپنا جو نئے انرجی ویکل تھا اس کا جو لانچ ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے، بیکاز آج جو انہوں نے انفارمیشن پاس کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو مزید جو ہے اس میں انکریز کر رہے ہیں، اور اس کی جو پرائس ہے وہ 4.5 ارب روپے سے بڑھ کر 11 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ سو جہاں پہ ہم صرف خبریں سن رہے ہیں، وہیں پہ اب دیکھتے ہیں کہ میٹیریل انفارمیشن جو کہ آن گراؤنڈ جس کے فیکٹس اینڈ نمبرز ہم میچ کر سکیں وہ سازگار کے بارے میں کب مارکیٹ میں آتی ہیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کے دن جنریٹ ہونے والے ٹیکنیکل چارٹس پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ 15 منٹس کے ٹائم سپین کے اوپر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے اپ ٹرینڈ میں ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، اور اگر 15 منٹس کے ٹائم سپین کے اوپر ہی ہم ود دی ہیلپ آف RSI اور موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں تو RSI اسٹینڈز ایٹ 55.50۔ اگر ڈے چارٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو RSI اسٹینڈز ایٹ 58.78۔ موونگ ایوریجز جو ہیں ابھی تک بہت اسٹرانگ چینل میں مارکیٹ کے اپ ٹرینڈ کو اس وقت سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے امید ہے کہ کل کا جو مارننگ سیشن ہے اس میں بھی ہم کافی تیزی اور پازیٹیوٹی دیکھیں گے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی پرفارمنس کی بیس پہ اور جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں جو آج کلوزنگ پہ ہم نے دیکھے اس کی بیس پہ اگر ہم کل کی مارکیٹ کی جو ایکسپیکٹڈ مووز ہیں اس پہ بات کریں، سو کل بھی ہم ایک رینج باؤنڈ سیشن ہی دیکھیں گے جہاں پہ مارکیٹ کو تیز پیس کے ساتھ ہم چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی اب اضافہ ہوتا جائے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ، جیسے جیسے مارکیٹس نئے لیولز کو اچیو کر کے دکھائے گی آپ کو، اور اگر
کل ہمیں ویک اوپننگ ملتی ہے تو مارکیٹ اپنے پوائنٹس کو لوز کر کے دکھائے گی. جو مارکیٹ کی آج کی کلوزنگ ہے اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ کل کی جو اوپننگ ہے اس میں لیولز کو انکریز کرے گی اور امپروو کر کے دکھائے گی. بٹ وہیں پہ ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ پی ایس ایکس ایک دن اچھی پرفارمنس دکھاتی ہے اور اسے اگلے دن ہم اس کی اپوزٹ کانٹری ٹو دا پریویس پرفارمنس ہم نیگیٹو پرفارمنس دیکھتے ہیں. سو ہمیں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کل کے دن ہمیں ویک اوپننگ ملی تو ہم پوائنٹس کو لوز ہوتا ہوا دیکھیں گے. سو مارکیٹ میں جو اس وقت کی پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہی رہے گی. ورک وتھ کوشن، سٹاپ لاس، پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ آپ کی مین آبجیکٹیو مارکیٹ میں یہی رہنا چاہیے. آج کے دن میں ہم آپ کے لیے کچھ سٹاکس لائے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ان کے بارے میں پازیٹیو نیوز آتی ہیں تو ان میں کافی پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی. ہمارے وہی گولڈن رولز آئیں گے سوئنگ ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو. شارٹ ٹرم کے لیے آپ ان کو سیلیکٹ کریں، اسمال بائنگ سے آغاز کریں، ایکومولیشن اسی وقت کریں جب ان سٹاکس میں پازیٹیوٹی ہو اور ایک اچھی والیومز کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں. 10 to 13% اپنے لیے ٹارگٹ مارجن رکھیں. جیسے ہی آپ کو ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے آپ ان سے ایگزٹ لیں. دوبارہ ری انٹر اسی وقت ہوں جب مارکیٹ میں اسٹرانگ سینٹیمنٹس کے ساتھ ود ہیوی والیومز یہ والے سٹاکس ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں. اور ورک وتھ سٹاپ لاس یہ آپ کے لیے مینڈیٹری اور کمپلسری ایک چیز ہے جو آپ کو ہر حال میں فالو کرنی چاہیے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آج کے سٹاکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، 4 سٹاکس ہیں: پی ایس او پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ، سسٹمز اور سوئی ناردرن. آل دو کیس میں سے پی ایس او اور سسٹمز نے آج نیگیٹو پرفارمنس دکھائی، بٹ اچھے والیومز جنریٹ ہو رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر ہم پازیٹیو نیوز دیکھتے ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے، سو ڈیفینیٹلی آپ جو انرجی سیکٹر کی 3 کمپنی ہے پی ایس او، پی او ایل اور ایس ایس جی پی، ان میں پازیٹیوٹی بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے. اس کو ہم اس دفعہ سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی سیکٹر آپ کو سپورٹ میں نظر آئے گا جہاں پہ سسٹمز اس وقت سب سے اچھی پوزیشن میں ہے. آنے والے دنوں میں اچھی پرفارمنس کرتے ہوئے دکھا کر اپنے لیولز کو انکریز کرتے ہوئے دکھائے. جو انٹری لیولز ہیں یہ ہماری طرف سے ایک سیف پوائنٹ ہے، ایک سیف لیولز ہیں جو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. آپ اپنے کمفرٹیبل لیولز کو مد نظر رکھ کر ان پرائسز کے آس پاس جا کر اپنے ڈیسیجنز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی ویڈیو ریپ اپ کرنے سے پہلے مارکیٹ کی ایک پازیٹیو پرفارمنس دیکھی جس کو بینکنگ سیکٹر نے لیڈ کیا. مارکیٹ میں آج مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے بہت اچھے لیول پہ ہوئی جس کی وجہ سے آج کافی امید ہو گئی ہے کہ مارکیٹ کل اپنے ایک آل ٹائم ہائی پہ ہمیں جا کے کلوزنگ دکھا سکتا ہے. سو مارکیٹ میں پازیٹیوٹی واپس آ رہی ہے، بٹ وہیں پہ مارکیٹ کی جو اگلے سیکٹرز جو لیڈ کریں گے ان کے بارے میں کافی خدشات اور کویشچنز ریز ہو رہے ہیں. سو اس وقت امید زیادہ جو وابستہ ہے وہ انرجی سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر اور ٹیکنالوجی سیکٹر سے ہے. سو اٹ ول بی امپورٹنٹ تھنگ اینڈ انٹرسٹنگ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں وہ کون سے سیکٹرز اور سٹاکس ہو سکتے ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو ورک وتھ کوشن، مارکیٹ ڈسپلن کو سختی سے فالو کریں، آبزرو کریں، کیونکہ مارکیٹ ڈسپلن ہی آپ کو کسی بھی بڑے لاس سے بچانے میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو آف پوسٹ مارکیٹ انالیسز. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. پلیز اپنے کمنٹس فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹل the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.